اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں حاضر خدمت ہیں۔ فوجی دستے گزر رہے تھے۔ کئی میل دور تک دریا کے کنارے پھیلے ہوئے پہاڑیوں کے دامن میں واقع شہر ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ ان گھوڑوں پر اسلحہ بردار چاق و چوبند فوجی دستے سوار تھے۔ شہر والے اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے رقصاں تھے کہ پتہ نہیں حملہ آور لشکر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ دروازوں کی جھریوں سے جھانک کر گزرنے والی فوج کو سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لشکر کے وسط میں سپہ سالار کی شاندار سواری تھی۔ سپہ سالار مضبوط اور توانا بدن اور اوسط قد کا حامل ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے چہرے اور انداز و اطوار سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ ایک شائستہ، بامروت اور نرم خو لیکن پرعزم انسان ہے۔ اچانک شہر کے ایک حصے سے کچھ چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کچھ لوگ فریاد کر رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں لٹ جانے کا نوحہ تھا، بے بسی کا اظہار تھا۔ سپہ سالار نے فوراً حکم دیا کہ اس ہنگامے کا سبب معلوم کیا جائے۔ بہت جلد سپہ سالار کو مطلع کیا گیا کہ ان کی فوج کے ایک حصے نے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سپہ سالار کی خوبصورت چہرے پر طیش کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان تمام سپاہیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جنہوں نے شہریوں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمام ملزمان حاضر کر دیے گئے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ فلاں فلاں سپاہیوں کو سزائے موت دے دی جائے اور فلاں فلاں کی ناکیں کٹوا دی جائیں، اور ان فیصلوں کی پورے شہر اور فوج میں اچھی طرح تشہیر کر دی جائے۔ تشہیر کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آئندہ فوج کے کسی اعلیٰ ترین افسر کو بھی رعایا کے کسی فرد یا اپنے محکوم و مفتوح شہریوں یا دیہاتیوں سے کسی طرح کی زیادتی کی جرات نہ ہو سکے۔ یہ سپہ سالار تھے بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے بانی عظیم حکمران ظہیر الدین بابر، جنہوں نے دریائے جہلم کے کنارے واقع شہر بھیرا سے گزرتے ہوئے اپنی فوج کی سپاہیوں کو شہریوں سے زیادتی کی سزا میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہیں لیا۔ ظہیر الدین بابر نہ صرف ایک اچھے سپہ سالار تھے بلکہ ایک ذی علم شخصیت، اچھے شاعر، خطاط اور علم و فن کے بڑے قدردان بھی تھے۔ ظہیر الدین بابر 6 محرم 888 ہجری بمطابق 14 فروری 1483 کو پیدا ہوئے۔ مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی کے مطابق بابر کا اصلی نام ظہیر الدین تھا، لیکن انہیں بابر یعنی شیر کہتے تھے۔ حافی خان نظام الملک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بابر کا نام مرزا بابر تھا۔ جب انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد فرغانہ کی حکومت سنبھالی تو ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کے لقب سے تخت نشین ہوئے۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا اور والدہ کا نام قتلخ نگار خانم ہے، جبکہ حافی خان نے اسے مہر نگار خانم لکھا ہے۔ بابر کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور سے 5ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ بابر کا سلسلہ نسب والدہ کی جانب سے چنگیز خان سے
15ویں پشت میں جا کر ملتا ہے۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا سے قبل تیموریوں، امیر تیمور کی نسل اور منگولوں چنگیز خان کی نسل کے درمیان طویل عرصے سے کشاکش چلی آ رہی تھی، لیکن بابر کے دادا امیر تیمور کے پڑپوتے ابو سعید مرزا نے اس کشاکش کا خاتمہ کر کے باہمی روابط کے نئے دور کی بنا ڈالی۔ انہوں نے چغتائی خاندان کے فرما روا یونس خان، جو تاشقند پر حکومت کر رہے تھے، کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں خاندانوں نے دیرینہ عداوتوں اور رنجشوں کو بھلا دیا، یہاں تک کہ یونس خان نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادیاں ابو سعید مرزا کے 3 بیٹوں سے کر دی۔ ان 3 بیٹوں میں سے ایک عمر شیخ مرزا تھے، جن کی شادی قتلخ نگار خانم یا مہر نگار خانم سے ہوئی۔ انہی خاتون نے ظہیر الدین بابر نام کے اس بچے کو جنم دیا، جس نے بڑے ہو کر برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کی بنا ڈالی۔ کہتے ہیں کہ نام خواجہ عبید اللہ احرار نے تجویز کیا تھا، بابر لقب بعد میں ملا۔ بابر اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے انہیں بھرپور علمی سرپرستی میسر آئی تھی۔ والد عمر شیخ مرزا بھی اپنے آباء و اجداد اور خاندان کے دیگر بزرگوں امیر تیمور، الخ بیگ، شاہ رخ کی طرح علم دوست انسان تھے۔ خود بابر نے اپنے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، بیشتر وقت قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار اس دور کے ایک بڑے بزرگ ان کو اپنا فرزند کہا کرتے تھے۔ خمسین، خمسہ نظامی اور خمسہ خسرہ، مثنوی جلال الدین رومی اور تاریخ کی کتابیں ان کے مطالعہ میں رہتی تھیں۔ بابر کی والدہ قتلخ نگار خانم بھی ایک ذہین اور قابل خاتون تھی۔ بابر کے والد عمر شیخ مرزا نے ان سے شادی اسی وجہ سے کی تھی کہ قتلخ نگار خانم کے والد یونس خان ایک با کمال اور ذی علم انسان تھے۔ یونس خان کی ایک اور بیٹی خوب نگار خانم کی شادی محمد حسین گورگاں دغلت سے ہوئی۔ ان کے لڑکے حیدر مرزا دغلت نے اپنی کتاب تاریخ رشیدی میں اپنے نانا یونس خان کے متعلق لکھا ہے کہ خان یونس خان مولانا شرف الدین علی یزدی کے ساتھ 12 برس رہے اور ان سے فیض حاصل کیا۔ مولانا یزدی کے انتقال کے بعد خان عراق، فارس اور آذربائیجان چلے گئے۔ وہ قرآن پاک کی قرأت خوب کرتے تھے، طبیعت موزوں پائی تھی، موسیقی اور مصوری میں بھی ماہر تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر والد اور والدہ دونوں جانب سے ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بابر کی تعلیم و تربیت پر ابتدا ہی سے خاص توجہ دی گئی۔ خود بابر بھی بے حد ذہین اور زیرک تھے۔ ان کے بچپن سے جوانی تک جن اساتذہ نے ان کو خصوصی تربیت دی، ان میں شیخ فرید بیگ، بابا قلی علی خدائی، بیری بیگ اور خواجہ مولانا قاضی عبداللہ شامل تھے۔ بابر کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستان بوستان، فردوسی کا شاہنامہ، نظامی اور خسرو کے خمسے اور مولانا شرف الدین علی یزدی کا ظفر نامہ اور ابو عمر منہاج الجوزجانی کی طبقات ناصری کی کتب ان کے مطالعہ میں رہی۔ بابر کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن انہوں نے عربی اور فارسی کی بھی مکمل تعلیم حاصل کی۔ بابر نے ہوش سنبھالا تو سمرقند، فرغانہ، خراسان
اور خصوصاً ہرات علم و فنون کے بے مثال مراکز بن چکے تھے۔ اس علمی فضا میں بابر کو تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع میسر آئے۔ 5 برس کی عمر میں انہیں سمرقند بھیج دیا گیا، جہاں وہ 6 برس تک زیر تعلیم رہے۔ اس زمانے میں مولانا عبد الرحمن جامی بھی بقید حیات تھے۔ گو کہ جب بابر نے حکومت سنبھالی تو مولانا جامی وفات پا چکے تھے، لیکن یقین ہے کہ بابر نے مولانا جامی کے علم سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا، کیونکہ اپنی تزک بابری میں بابر نے مولانا جامی کا ذکر نہایت عقیدت سے کیا ہے۔ بابر شیخ الاسلام سیف الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت متاثر تھے، جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ بابر کے الفاظ میں وہ بڑے پرہیزگار عالم تھے۔ 70 برس تک انہوں نے جماعت سے نماز ایک بار بھی ترک نہیں کی۔ بابر ملا شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ کے علم کلام کے بھی معترف تھے، اور میر جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ محدث کے بھی بڑے قدردان تھے۔ ان کے بارے میں بابر نے لکھا، خراسان میں علم حدیث کا جاننے والا ان جیسا کوئی نہ تھا۔ عربی ادب میں بابر میر عطا اللہ مشہدی کو پسند کرتے تھے، اور علم فقہ میں قاضی اختیار رحمۃ اللہ علیہ کو ستائش کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس تذکرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابر ایک وسیع المطالعہ اور ذی علم انسان تھے، اور علم کے تمام اہم شعبوں سے انہیں گہری دلچسپی تھی۔ بابر کو شعر و سخن سے بھی دلی لگاؤ تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے ایک بڑے شاعر اور ماہر علم و فن علی شیر نوائی کی خدمات اور علمی کارناموں پر جو تبصرہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہم عصروں کے علمی کام پر ان کی گہری نظر تھی۔ بابر نے دیگر کئی شعراء کے فن پر بھی تبصرے کیے ہیں، جن سے بابر کے مطالعے کی وسعت اور تجزیے کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بابر کے والد فرغانہ اور اندجان پر حکمران تھے۔ 899 ہجری بمطابق 1494 عیسوی میں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد بابر نے رمضان المبارک 899 ہجری بمطابق جون 1494 عیسوی میں عمرہ کی تائید سے فرغانہ کی حکومت سنبھالی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 12 برس تھی۔ نو عمر حکمران کے لیے یہ وقت بڑا کٹھن تھا، کیونکہ اقتدار کے دعوے دار بہت سے تھے۔ بابر کے ماموں سلطان محمود مرزا نے حصار کے علاقے سے اور چچا سلطان احمد مرزا نے سمرقند سے فوجی پیش قدمی کر دی۔ بابر اندجان چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد فریقین میں چند شرائط پر صلح ہو گئی۔ ربیع الاول 903 ہجری بمطابق نومبر 1497 عیسوی تک بابر نے اپنے مخالفین پر قابو پا کر سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم اپنے صدر مقام اندجان میں سازش کے باعث انہیں سمرقند چھوڑنا پڑا۔ وہ اندجان چلے گئے اور سازش کا خاتمہ کیا۔ بابر نے 905 ہجری بمطابق 1499 عیسوی میں فرغانہ کو اپنے اور اپنے بھائی جہانگیر مرزا کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اسی سال بابر نے شادی کی۔ اگلے سال بابر نے سمرقند پھر فتح کر لیا، جس پر ازبک حکمران شیبانی خان نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن شیبانی خان نے رمضان 906 ہجری بمطابق مارچ اپریل 1501 عیسوی میں بابر کو شکست دی۔ سامان رسد کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرقند چھوڑنا پڑا۔ یہ بڑے جاں گسل لمحات تھے، کیونکہ بابر کے لیے اب کہیں جائے پناہ نہ تھی۔ بابر اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ہمراہ سخ اور ہوشیار کے خانہ بدوشوں کے پاس پناہ گزین رہے۔ آخر بابر نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی ایسے علاقے کا رخ کرنا چاہیے جس میں ازبک حکمرانوں کو دلچسپی نہ ہو۔